آج عید کا دن ہے اور یہ بڑا خوبصورت دن ہے، بڑا حسین دن ہے، اس لیے کہ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پلٹ پلٹ کر آتی ہے، پلٹنے کو، یہ پلٹ پلٹ کر آنے والی خوشیوں کو عید کہتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو عید ہے، عید گاہ پر میدان محشر کا سما ہوتا ہے، جیسے سما میدان محشر میں ہوتا ہے ہوگا، وہ سما عید کے دن عید گاہ پر ہوتا ہے۔ نمبر ایک، جیسے عید گاہ میں لوگ الگ الگ لباس پہن کر آتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، تو گویا کہ عید گاہ یہ منظر پیش کرتی ہے کہ جیسے آج تم اپنی دولت کے حیثیت کے اعتبار سے الگ الگ شکل میں آئے ہو، الگ الگ لباس میں آئے ہو، ویسے ہی قیامت کے دن جسے میدان محشر کہتے ہیں، اس دن تم اپنے اعمال کے اعتبار سے الگ الگ حیثیت میں اٹھو گے۔ یعنی آج جس کے پاس جتنی دولت ہے اس کے پاس اتنا قیمتی لباس موجود ہے، اس کے پاس اتنا خوش لباس موجود ہے، لیکن وہاں جس کے پاس جتنے اچھے اعمال ہوں گے وہاں اس کو خوشیوں کا معاملہ اتنا زیادہ عطا کیا جائے گا، اسے شان اتنی زیادہ عطا کی جائے گی، اسے عظمت اتنی زیادہ عطا کی جائے گی، اسے اس بزرگی اتنی زیادہ عطا کی جائے گی۔ جب امام آتا ہے، امام کے آنے سے پہلے آپ کو انتظار ہوتا ہے، تو میدان محشر کا یہ بھی منظر ہے۔ قیامت کے دن جیسے عید گاہ پر سب امام کا انتظار کرتے ہیں، ویسے قیامت کے دن اللہ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے گا۔ اور پھر ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ امام جب خطبہ دیتا ہے تو سب لوگ خاموش چپ چاپ ہو کر کے سنتے ہیں۔ خطبے کے آداب میں ہمارے بزرگوں نے لکھا دائیں بائیں دیکھنا بھی حرام ہے، سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے، اللہ اکبر، یہاں تک کہ درود شریف جو ہے وہ بھی دل میں پڑھنے کے لیے فرمایا گیا۔ اگر اس میں مبارک مصطفیٰ جان رحمت کا آ جائے تو دل میں درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ یعنی سب کو خطیب کی طرف متوجہ ہونا ہے، نہ آپ چل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، کچھ نہیں، سب لوگ بالکل اٹینشن ہو کر کے امام کی طرف متوجہ ہوتے اور خطبہ سنتے ہیں بلا تمثیل۔ میدان محشر میں اللہ جب فیصلہ سنائے گا، کسی کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، کسی کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا، کوئی منہ کے بل گھسیٹا جانے والا ہوگا، کوئی جہنم کا ایندھن بننے والا ہوگا، کسی کو اللہ اکبر تارکول کا لباس پہنایا جانے والا ہوگا۔ جس طریقے سے خطیب کو سب چپ چاپ سنتے ہیں، خدائے وحدہ لا شریک جب فیصلے فرمائے گا اس وقت لوگوں کی خاموشی کا عالم یہی ہوگا۔ میں اور آپ کیا، ہم جیسے گنہگار اور پاپی کیا، قرآن معصوم لوگوں کے لیے کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ اس دن تو جبریل امین بھی سارے فرشتوں کے ساتھ، سب فرشتوں کی صفیں ہوگی اور صف بصف سب فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپیں گے، کسی میں کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اس دن جبریل بھی جرت نہیں کریں گے کلام کرنے کی، الا من اذن، سوائے اس کو جس کو میرا اللہ اجازت دے گا۔ سب چپ ہوں گے۔ اس وقت اگر کسی کو بولنے کی اجازت ہوگی تو وہ آمنہ کا لال ہوگا۔ الا من اذن، یہ الا من اذن بتا رہا ہے کہ کوئی تو بولے گا اور کسی کی تو سنی جائے گی، اور جب وہ بولیں گے تو حکم ہوگا محبوب آج تمہارے ہی لیے تو ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، آج تو آپ ہی کی سنی جائے گی۔ تو میدان محشر کا سما یہ عید گاہ پیش کرتا ہے۔ اس کا مطلب عید کی نماز میں آنے والوں، عید پڑھ کر پکچر میں جانے کا پلان نہیں کرنا۔ میدان محشر کا سما جس کو یاد رہے، کیا وہ عید کی نماز کے بعد فلم میں جانے کا پلان کرے گا؟ عید کی نماز میں جسے میدان محشر کا منظر یاد آئے، کیا وہ عید کی نماز کے بعد زنا کے اڈوں پہ جانے کا پلان کرے گا؟ کیا وہ شراب کے اڈوں پہ جانے کا پلان کرے گا؟ کیا وہ عورتوں پہ بد نظری کرنے کا پلان کرے گا؟ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ عید کی خوشیوں کی موج مستیوں میں کیا بیویوں کو طلاق دے گا؟